وعلى رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجنة تحت الأقدام أمهاتكم أو كما قال صدق الله وصدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدر محفل جناب میاں عامر الطاف صاحب اور اس ارائن جرگہ اور وزیر کریم اور وزیر کریم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے موہ رواں جناب میاں عابد سلطان صاحب اور مجھ سے قبل نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بچوں نے بھی اپنے فکر انگیز جیسا کہ غیاث صاحب نے ذکر کیا، مفتی اعظم صاحب نے اور میرے فاضل دوست مجھ سے پیشرو جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ ایک پیغام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان من، اس قسم کی روایت کو قائم کرنا یہ ہمارے بڑوں پر یہ فرض ہے کہ اپنی وراثت کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، اور خاص طور پر جو ویلفیئر تنظیم ہوتی ہے وہ بے لوث ایسے کام جس سے دنیا و مافیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ آگے کام کرتے ہیں۔ تو میں میاں عابد سلطان صاحب کو اور خاص طور پر اس میاں پیرس صاحب کے فاؤنڈر جو ہے، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یقیناً اخراجات تو ہوتے ہیں، لیکن جس انداز کے ساتھ یہ ارائن جرگہ کے زیر اہتمام اعتقاد اور قرآن و سنت اور خاص طور پر عبادات کے بارے میں اور اعتقاد کے بارے میں پچھلا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے اوپر جو جلسہ ہوا، تقریری مقابلہ ہوا، لوگوں کے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت، احترام، عقیدہ اور ان کے ساتھ وابستگی انہوں نے کس انداز کے ساتھ ایک مقابلے کی شکل میں قائم کیا اور ایک تحریص اور تحدید وہ پیدا کی، اور اس طرح والد آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد ماں کا جو رتبہ ہے آج کے اس بگڑے ہوئے اور پرفتن دور معاشرے کے اندر جو انسانیت کا احترام جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ والدین ہیں، اور اس طرح اس ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اور ان کے بانیان نے اس فکر کو موجودہ دور میں اپنی نئی نسل کی اصلاح کے لیے ان کے دلوں کے اندر ایک جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ قابل رشک اور قابل تحسین ہے۔ میں دو نقطے سے بیان کر کے ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ تقریر مجھ سے قبل کافی ہو چکی ہے۔ عربی کے لفظ کے اندر جو ہے ام آتا ہے یا امی آتا ہے یا ام آتا ہے، اس کا معنی ایک ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات بھی ہے، وہ نبی امی ہے۔ ام اصل میں دائرے کے اندر جو ایک سینٹرل مقام ہوتا ہے اس کو ام کہا جاتا ہے، اور اس کے ارد پرکار گھومتی رہتی ہے ساتھ، تب دائرہ بنتا ہے۔ جب سینٹرل پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو پرکار کو گھماتے ہیں اس ام کے اوپر، تو پھر جا کر پورا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا ہے کہ وہ ایسے سینٹرل مقام ہے کائنات انسانی کا کہ پروردگار عالم بھی اسی طرف توجہ فرماتا ہے، پوری کائنات اس طرف توجہ فرماتی ہے۔ اور کما قال
قال اللہ سبحانہ لولا کما خلقت الافلاک، اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ اگر نبی امی کو پیدا نہ کیا جاتا لولا اظہرت ربوبیتی، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اور اس وجہ سے اسی نسبت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ام ہے، ماں ہے، ان کی جگہ پہ آتی ہے. یہ بھی گھر کے اندر ایک سینٹرل مقام رکھتی ہے، مرکزی نقطہ ہے. باپ کتنی عظمتوں والا ہے، جب گھر میں آتا ہے بچوں تمہاری ماں کہاں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کا حق فائق ہے. جب بھی آئے گا، کوئی بھی شخص آئے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب آتے ہیں تو امی امی کر کے آتے ہیں، وہ کبھی ابا ابا یا ابو ابو کر کے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ پورے کا پورا گھر کا سرکل جو ہے وہ اس دائرے یعنی ان کے گھومتا نظر آتا ہے. اس لیے شریعت نے اور عربی کے اندر اس کو عربی میں اس کو ام کہا گیا کہ یہ ماں کا درجہ یہ کیا مقام رکھتی ہے. عزیزان من، میں صرف واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے بھی کہ وہ کس طرح تربیت کریں. بچی بھائی اچھی بات، بہت اچھی بات مجھ سنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے اندر وہ پرورش، وہ عاطفت. آج کل تو یعنی کہ فیڈنگ جو ہے، بریسٹ فیڈنگ ہے، اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ لگانے کی وجہ سے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر تحقیق ہو رہی ہے کہ مائیں جب روٹی بناتی ہے اور روٹی بناتے ہوئے اپنے جس بچے کے لیے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ روٹی میں نے فلاں بچے کو کھلانی ہے، فرمایا کہ اس کی نظروں کی وجہ سے اس روٹی کے اندر ایک نیوٹریشن پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل تو ہم باہر سے یہ برگر ٹائپ آ گیا ہے، اس میں سے کہاں یعنی کہ وہ فائدہ غذائیت وہ پیدا ہوگی. مائیں اپنے ہاتھ سے کھلائیں، ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کوئی ایسا مسئلہ آگے کہ نیڈو کی پیداوار آ رہی ہے یا دوسری اور ایوری ڈے کی پیداوار بڑھتے جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کر دے دیا جاتا ہے. نہیں، اپنے جسم کے ساتھ جتنا ٹچ کریں گے اتنی ایسوسیشن پیدا ہوتی چلی جائے گی آپ کے ساتھ. بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ ماؤں نے ان کو اپنی گودی میں سلایا نہیں ہے، ان کو سدھایا نہیں ہے، ان کو پیار سے لا الہ الا اللہ، اللہ جی کی وہ لوری نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے وہ رسپیکٹ ماؤں کی آج وہ ختم ہوتی چل جا رہی ہے. یوکے کے اندر میں جب وہاں پہ وزٹ پہ اکثر بیچتے جاتے تھے، 4-5 بار گیا ہوں وہاں پہ. ایک سینٹر کے اندر منہاج القرآن کے سینٹر کے اندر اسٹے تھا، وہاں پہ میاں عبد صاحب وہاں پہ ٹھہرے. ایک گوری وہ اپنے بچے کو زبردستی لے کر آئے کہ مجھے اس بچے کو اس میں داخل کر دو. ایڈمٹ مائی چلڈرن. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا مسلمانوں کا سینٹر ہے، آپ گورے ہیں، انگریز ہیں، کرسچن ہیں، کیسے یہ ناممکن ہے یہ چیز؟ کہتے کہ تم کیوں داخل کرنا چاہتے ہو؟ عزیزان من، وہاں کے بچوں کی تربیت، وہاں پر بچوں بہت بڑا جہاد ہے. آج بھی یہاں پہ بہت بڑا جہاد ہے بچوں کی تربیت. وہ بچہ ماں وہ کہتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، میرے سامنے مسلمانوں کا گھر ہے. بچے جب مسلمانوں کے گھر سے اٹھتے ہیں، سکول جاتے ہیں، تو ماں کے ہینڈ کو وہ کس کر کے جاتے ہیں اور ماں کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے. جب وہ واپس آتے ہیں بچے تو فوراً جا کر اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو، دونوں کو، والدین کو، وہ دونوں کے پاؤں کو کس کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور ان کو دل سے گلے سے لگاتے ہیں. اور جب ماں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے سامنے، تو وہ مسلم بچے جب ان کو ماں ایک آواز دیتی ہے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. یعنی کہ یہ تربیت ہے اسلام کی. اس لیے ان ماؤں کو آپ کہیں گے کہ مائیں اتنی ایسا مقام بھی آتا ہے. آج کل سے ملتا ہے کہ جیسے کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا کا فائدہ ہے. کیوں؟ باپ کہاں گیا پھر؟ باپ کا بھی تو حصہ ہے نا، بغیر باپ کے تو نہیں پیدا ہو سکتے تھے آپ. والدین دونوں کے بھر میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
یہ بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر، یہ وصیت ہے، تو وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ فرض واجب ہوتا ہے۔ وجوبی جیسے انہوں نے ذکر کیا، تو میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں۔ وقت کافی ہو جاتا ہے، اور ابھی تو اسکالر رہ کے مفتی صاحب بیٹھے، ہمارے فاضل دوست جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے نہایت ہی اپنی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر کریم فاؤنڈیشن کو، اور خاص میاں عبد السلطان صاحب کو، اور بڑے خوشی کے ساتھ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں، جب بھی فنکشن ہوتا ہے تو میاں عامر الطاف صاحب نہایت ہی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لوگ تو شادیوں کے لیے اور یہ صرف دینی پروگرام کے لیے اس طرح اتنا حال دے دینا، یہ ان کی اس ویلفیئر کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور خاص پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی محبت ہے کہ وہ اپنے لیے سب کچھ کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد مجاہد صاحب، رزلٹ بن چکا ہے، اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں میاں عابد سلطان صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں، چیئر پرسن ہیں وزیر کریم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، میاں محمد عابد سلطان صاحب جی۔ ان کے بعد میاں محمد عامر الطاف صاحب جی، میاں محمد عامر الطاف صاحب جی۔ ان کے بعد میاں عثمان صاحب، اور پھر سے ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد مجاہد صاحب، پلیز سر۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مسٹر ریاض شاکر صاحب کو، پلیز سر۔ سب بچوں نے بہت اچھی تیاری کی، بہت سخت مقابلہ تھا، ایون کہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 2 بچوں میں مقابلہ ٹائی ہو گیا، دوبارہ ان کو موقع دیا گیا اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے، اور پوزیشن بھی سب کے سامنے واضح ہو گئی۔ ہر کسی کے ہے، اور ہمارے لیے ہمارے سب بچے جو ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، ہمارا مان ہے، ہماری شان ہے، ہمارے آنے والے وقت کی باغ دوڑ پاکستان انہوں نے سنبھالنی ہے، لہٰذا ہم ان سب بچوں کو سب سے پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان سب بچوں کے لیے پہلے کلاپیں ایک بار کرتے ہیں۔ جو پوزیشنز ہیں وہ ہم لاسٹ پہ اناؤنس کریں گے، لیکن باقی جو بچے پوزیشن تو سیکیور نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، بہت اچھا انداز میں انہوں نے ڈبیٹ کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور ہم ان کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے ان کو تعارفی اور حسن کارکردگی کی اسناد سے نوازیں گے، اور وزیر کریم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب غلام مصطفیٰ صاحب کو جی۔ اور اس کے بعد سعدیہ صدیق، ہماری بہن سعدیہ صدیق۔ سعد افضل،
अमीर अली, मोहम्मद अली, करीम अली खालिद, मोहम्मद शहरयार खान, अहमद शरीफ, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद असद असलम, असद असलम, मोहम्मद मुनीर नदीम, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, अशीम अब्दुल रहमान, अशीम अब्दुल रहमान, मिस फातिमा सादिक, अशीम मिस फातिमा सादिक, हाफिजा यशफा, मोमिना सहर, मोहम्मद उमर सिद्दीक, मोहम्मद यासिर, इसके अलावा जी हमारी टीम में जो एग्जेक्टिव मेम्बरान हैं, जिनकी काबिश थे, जिनकी कोशिशों से ये सारा कुछ होता है,
जो हम भरपूर हिस्सा लेते हैं सारे कामों में। सबसे पहले जी चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ अकरम साहब। इम्तियाज़ अकरम साहब। मियां मोहम्मद कदीर। मोहम्मद यासिर। मियां मोहम्मद यासिन साहब। जी, अब मैं दावत दूंगा स्टेट सेक्रेटरी जनाब ज़िशान अहमद साहब से। ज़िशान एडवोकेट साहब। ज़ैनब तारिक। बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार मेरी छोटी बहन ज़ैनब तारिक। सही साहब। आप जी मैं अपने मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ रखिए। जज साहिबान ने बच्चे की हौसला अफजाई की है। जी जी हाफिज़ अबू ज़र को भी हाफिज़ अबू ज़र। जी मैं दोबारा से जहमत देता हूँ मियाँ मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लेके आए और मियाँ मोहम्मद आमिर साहब, जनाब अबू अब्दुर्रहमान साहब, प्रोफेसर अबू अब्दुर्रहमान साहब। प्रोफेसर डॉक्टर मासूद अहमद मुजाहिद साहब पहले से तशरीफ ले गए।
آپ ہمارے میاں محمد عامر صاحب کو شیلڈ دیں گے. اب یہ شیلڈ ڈاکٹر مسعود صاحب جو ہے وہ دیں گے میاں عابد سلطان صاحب. میاں محمد عابد سلطان صاحب چیئرمین ہیں وزیر کریم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. اپنے علاقے میں ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں اپنی ویلفیئر کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے. آمین. اب جی میاں محمد عامر صاحب کو شیلڈ دیں گے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب. سب محترم مہمانوں، معزز ججز صاحبان اور آنے والے مہمانوں کا نہایت ہی دل کے تھا گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں. ان کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. قاری صاحب جو ہیں اب دعا فرمائیں گے. کینیگر صاحب تشریف لے گئے اور دعا. قاری محمد صادق صاحب ادب سے پیش کر رہے ہیں، قبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یا اللہ جن بزرگوں کی محنتوں سے تیرا دین سلامتی سے ہم تک پہنچا ان سب کی روحوں کو بخشتے ہیں، قبول فرما. محترم میاں محمد الطاف صاحب جن کی کوششوں سے یہ حال یہ سبھی کچھ، پھر ان کے صاحبزادے محترم میاں عامر الطاف صاحب اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے بہترین کام کرتے رہتے ہیں، بخشتے قبول فرما. جن بچوں نے حصہ لیا، جو بزرگ آئے، ان کے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی روحوں تک یہ ثواب پہنچا دے. یا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی اسی طرح دعاؤں کے سلسلے نصیب فرما. ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ انہیں عاشق رسول اور اپنی قوم کا صحیح طور پر معمار بنا دے. یا رب العالمین وزیر کریم فاؤنڈیشن جو بچوں کے اندر حب وطن حب مذہب کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ سب محنتیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کا انہیں بہتر اجر نصیب فرما. جو بچے یہاں سٹیج تک پہنچے ہیں وہ پیچھے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو چھوڑ کر ان سے اپنے پورے سکول سے جیت کر یہاں پہنچے ہیں. یا اللہ سٹیج پہ ہر آنے والے بچے کو اپنے کرم سے ان کی زندگی میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. اور ہمارے سکولز اور ہمارے مدارس مساجد میں پڑھنے والے سارے بچوں کو ترقی نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم سے بیماروں کو شفا، مقروضوں کو بار کر سے نجات، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو عزت کا روزگار، بے نمازیوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. ہمارے اخلاق بہتر فرما دے. ہمارے ہاتھ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی آپس میں نہیں بولتا انہیں صلح کی توفیق عطا فرما. محلے میں اگر کوئی بیمار ہو اس کی تمارداری کے لیے جانے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین جس سے ہم جتنا تعاون اور امداد کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو سخی ہے، ہم سائل ہیں، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ گزری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. آئندہ زندگی گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. یا رب العالمین جس کی جتنی خدمت ہے اپنے کرم سے انہیں ڈھیروں اجر نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے ان بچوں کو اپنے کرم سے کامیاب فرما. ان کے والدین جو ان کے لیے محنت کرتے ہیں اس کا بہتر انہیں احساس عطا فرما کے دن رات محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا عزیز یا غفار یا حفیظ یا ستار یا رب العالمین ارحم علینا فإنک خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین.